मैं ज़रा एजुकेशन। हाँ जी सानी साहब, अभी मैं बच्चे को ड्रॉप करके आया हूँ। 11 बजे इसको पिक करना, फिर मैंने अपने बेटे को ड्रॉप करने जाना पेखे वाले मोड़ है। ये ज़रा बताएं कि ये जो एजुकेशन से मुतल्लिक़ जितने भी हुक्मरान बाला है, इनको कोई इस तरह का अच्छा फैसिलिटेशन के लिए सोचना चाहिए था। रहमानी साहब, आपने बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन रेज़ किया एजुकेशन के हवाला से कि बच्चे और उस्ताद और वालिदैन ये किस तरह से परेशानी में हैं या सुकून में हैं। क्या बच्चे प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उस्ताद प्रॉपर तालीम दे रहा है, क्या वालिदैन सेटिस्फाई हैं, उस्ताद और बच्चा जो भी तालीम हासिल कर रहा है उससे मुतमईन है। फिर उसके बाद आ जाती है चौथी चीज़, इन्वायरमेंट, माहौल जो है वो मुतल्लिका गवर्नमेंट के बंदोबस्त करना, उसी का ये होता है कि उसी ने करना कि गवर्नमेंट के पास क्या वसाइल इतने मौजूद हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वो इंतज़ामात ऐसे करे कि ऐसी जगहों पे तदरीसी इदारे बनाए जाएं, तदरीसी इदारों को जाने वाली शायराएँ जो हैं वो पैसेज जो हैं जहाँ पे बच्चे ने पैदल जाना है या छोटी सी कन्वेंस है उसके पास उस पर जाना है या उसके वालिदैन ने उसको ड्रॉप आउट करना है। ये एक तरीक़ाकार था। जब हम तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की मिसाल देते हुए जब बात करते हैं तो मैं एक लंदन, जहाँ पे आप भी रहे होंगे और बहुत से मेरे दोस्तों ने विज़िट भी किया होगा, कि वहाँ पे ऑफिस का टाइम अगर 8 बजे का है तो स्कूल का टाइम जो है वो 10 बजे का है। बिल्कुल चेंज है, ताकि वालिदैन को ये प्रॉब्लमेटिक ना ये बात रहे कि वो किस तरह से बच्चे को ड्रॉप करके आएंगे स्कूल में। वहाँ पे एक और उन्होंने तरक्की याफ्ता कंट्री ने क्या असूल अपना लिया कि 2 किलोमीटर रेडियस पे बच्चे के लिए कोई कन्वेंस नहीं है। बच्चे ने वो वॉकिंग एरिया है, बाकायदा एक वॉक करने के लिए पैसेज बना दिया गया है। बच्चे के पास कोई बस्ता नहीं है जो मेरे यहाँ पाकिस्तान के स्कूलों में या लाहौर के स्कूलों में या मेरे कुर्बो जवार के स्कूलों में बच्चे के पास इतना हैवी बैग है कि वो बैग जब उठाता है वो 10 kg है, कहीं 20 kg है, कभी कहीं पे 15 kg है। तो हंच बैग बच्चे को जो है ना उस बीमारी का आर्जा भी मुल्क को हो जाता है। वो बच्चा जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे की एक साइड झुक जाती है, जिस तरह पुराने ज़माने में यहाँ डबल डेकर बस चला करती थी, जिस तरफ लोग ज़्यादा बैठे होते, ज़्यादा चढ़ते थे, ज़्यादा उसकी तरफ लटकते थे, तो वो उस तरफ झुक जाया करती थी। तो वहाँ पे एक टाइम रखा गया कि उस 2 किलोमीटर रेडियस पे बच्चे के पास वो हंच बैग पैदा करने वाला बस्ता भी नहीं है। तमाम किताबें उसकी स्कूल में हैं, बल्कि उसको लंच टाइम पे स्कूल से लंच भी दे दिया जाता है। वो 10 बजे स्कूल में जाता है और मगरिब की नमाज से पहले थोड़ा सा वापस घर आ जाता है, जबकि उसके मम्मी पापा जब जॉब पे गए थे, जब वो वापस आए तो दोनों से मुलाकात भी हो जाया करती थी। अच्छा सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। आज ये पेपर के हवाले से बताया कि सेंटर कहाँ पे बनाना चाहिए। हाँ, इसमें एक कॉलम होता है कि हाँ, प्रपोज किया होता है पेपर एप्लीकेशन के अंदर जब एडमिशन करते हैं तो भाई आप कहाँ चाहते हैं। आपका क्वेश्चन इस पे जरा आना, इस पे आना। मैं असल में तमहीदन थोड़ी सी नहीं, वो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, हाँ, लंबा हो गया। बात करना चाह रहा था, यहाँ पे सब कुछ हैप्पी है। इसीलिए मैंने पहली बात में कहा कि हम 100 साल पीछे हैं। हमने तमाम जितनी भी सोसाइटीज़ बनाई, जितने भी तदरीसी इदारे बनाए, जितने भी हॉस्पिटल्स बनाए, जितने भी दफातर बनाए, वो हैप्पी बनाए। उस पर सोच विचारने की प्लानिंग कोई नहीं, उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल सुस्त है। उसमें जब प्लानिंग मुकम्मल होने को आ जाती है तो बंदा एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होता है, उसने प्लान किया होता है, वो घर चला जाता है या वो दुनिया से चला जाता है। तो वो प्लानिंग वहाँ की वहाँ रह जाती है, नए सिरे से काम शुरू होता है।
تو اس لیے لیک آف پلاننگ ہے کہ میرے ملک میں میرے شہر میں یہ باتیں کہ وہ مجھے بڑا ایک لطیفہ ٹائپ ہے کہ سرداروں نے بیٹھ کے سکھوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو کہاں بنائیں. تو یونانیمسلی یہ ڈیسیژن ہوا کہ چلیے جی لاہور بنا دی جائے. تو جب بڑے بوڑھے سکھوں کے سردار آئے تو وہ ناراض ہوئے, وہ خفگی کا اظہار کیا کہ اصل تو شہر ہمارا امرتسر تھا, آپ نے یہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بنا دی. یہ کیا کیا, پنجاب میں بنا دی, لاہور میں بنا دی, امرتسر میں کیوں نہیں بنائی. تو انہوں نے پھر ان کا دلاسا دیا ان کو, بڑوں کو خوش کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ کا کام سمجھو کہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا کیا, کہنے لگے چلیے یونیورسٹی تو بن گئی, وہاں تو ہاسٹل جو ہے نا امرتسر بنا دیا جائے. یہ تھا سکھوں والا ایک فیصلہ. تو آج یہاں پہ وہ سکھوں والا فیصلہ نہیں ہے, مگر ہم کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا. انگریز جو ہے وہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے یہ سیمنٹ جو میں نے تعمیر کے لیے دیا ہے تو اس کا ڈکلائن پیریڈ اتنا ہے, تو اس کو 50 سال کے بعد منہدم کر دیا جائے گا, ڈیمالش کر دیا جائے گا. تو وہ نہیں کرتا, بلکہ وہ 200 سال تک کھڑی رہتی ہے. ڈیلیپیٹیڈ خطرناک بلڈنگ, ڈینجرس بلڈنگ. اس وقت ہم جاگتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں جب وہ سروں پہ گر جاتی ہے. 2 4 20 30 100 بچہ یا بندے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہیپیجنٹلی سارے کام ہیں, لیک آف پلاننگ ہے. کوئی سوچ سمجھ کے نہیں, کچھ نہیں, اس پہ تحقیق نہیں ہوتی, اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس میں آپ کو ایڈ کروں آپ کی بات کو. ہم نے یہ ڈائریکٹ جو چیئرمین تھے نا لاہور بورڈ کے, ان سے ہم نے میٹنگ میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو کلب جب روڈوں پر ایشو کرتے ہیں نا وہ اندھے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس ہے اور اس کو شدرے میں سینٹر دے رہے ہیں. یہ اس وقت پلاننگ اسی وقت 1 سیکنڈ کا کام ہے. ہاں جی, آپ کمپیوٹر کو فیڈ بیک کریں, سارے الفابیٹ میں ڈالے, اس میں بدلا دیا گا. کیا ہے ایڈمیشن فارم جاتا ہے نا, اس میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے. اس میں اچھا بچے نے ایڈریس آپشن دی ماڈل ٹاؤن. ڈاکٹر صاحب میں تو اس پہ آپ کی طرف آنے لگا ہوں, آپ نے 2-3 منٹ لے رہے ہیں. لیکن یورپ کا نہیں مثال دینی, دور دور سے میں مجھے پتہ ہے, میں ابھی پیرنٹس سے مل کے آیا ہوں نا, لوگ بڑا ضرور ہے کہ میرا گھر شدر ہے, میں مجھے یہاں آنا پڑ رہا ہے, کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میں گھر جاؤں گی تو کیا کروں گی, جا کے واپس آ جاؤں گی, مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا, میں رکشے پہ آئی ہوں. ایسے اور کس طرح بنتے تھے اسکول کے ریڈیس میں بنتے تھے. اسکول کون سا ماڈل اسکول ہے جی, جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہوتی چلی آ رہی ہے, لیک آف پلاننگ ہے. سب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. میرا ملک جو ہے نا وہ اوپر کھا لیا جاتا ہے, فنڈز جو ہے نا. کس کا متعلق ہوگا. اچھا جی, اس کو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر شرافت صاحب سے ذرا, ڈاکٹر شرافت صاحب سے بھی, لیکن یہ تو شاہ صاحب ڈاکٹر شرافت صاحب کا ماشاء اللہ نالج ہے, پوری دنیا کا پھرتے ہیں, پھر رہے ہیں, پھر چکے ہیں. ڈاکٹر شرافت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں, یورپ نہ نہیں, مجھے پتہ ہے یورپ میں دور دور جانا پڑتا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بڑی اچھی ہے, تو وہ گھر سے اٹھاتی گھر پہ چھوڑتی. مولوی صاحب رات کو نا میرے سے سن رہے کہ میرے بچے مجھے بتایا کہ بیٹے کو میں نے داخلہ دلوانا پولینڈ میں. وہ کہنے لگا کہ باپ بیٹے کو داخلہ ادھر ملتا ہے جہاں دفتر اور گھر قریب ہو. چائنا میں بھی داخلہ نہیں دیتے. انگلینڈ میں ایک لوکیلٹی سے دوسری لوکیلٹی میں وہاں کے وسنیک کو داخلہ نہیں ملتا. دوسری یہ ہے کہ الاؤ نہیں ہے. فاسٹ لین میں صرف بچوں کی بس سے الاؤ ہے چلنی, فاسٹ لین میں. سینٹر کے بارے میں بتائیے آج کے سینٹر. جرمنی میں ابھی اس نے اپنی رہائش چینج کی ہے, آفس اس کا ایک سٹی میں, رہائش دوسری جگہ پہ, اس کو الاؤ ہی نہیں کیا انہوں نے. لو جی بتائیں جی, لاہور کے ایگزام کے بارے میں بتائیں جی. لاہور بورڈ کے ایگزام میں آج انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری دو آر نہ دو, نفرت نہ دلاؤ, بیزار نہ کرو. یہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ گھر جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں ہے اور سینٹر اس کا شادرہ میں ہے,
اور گھر شادرہ میں اور سینٹر اس کا بن گیا سول ایویشن گلاب دیوی میں. تو اس حوالے سے اگر انہوں نے اسلام کی ترجیحات کو سمجھا ہوتا کہ آسانی پیدا کرنی ہے مشکل نہیں بنانا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسیرو آسانیاں پیدا کرو ولا تعسرو مشکل نہ بناؤ. جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے آسمان کے اوپر جو رب ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے لیے جتنے بھی حکام والا ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ بچوں کے لیے آسانی کریں گے نا تو بچوں کا جو رب ہے وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور ایک والد کے لیے اگر آپ آسانی پیدا کریں گے کہ ایک باپ ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہے اور ایک کو اس نے مشرق میں چھوڑنا ہے دوسرے کو اس نے مغرب میں چھوڑنا ہے, تو بھائی وہ آپ کو کوسے گا, وہ آپ کو گالیاں دے گا. اور آپ جب بد دعائیں آپ کو اتنی ملیں گی تو کیا ہوگا کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے وہ بھی آپ کے اوپر آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے عذاب ہی نازل کرے گا. اور اگر آپ اس حدیث کے اکارڈنگ کہ ہم نے لوگوں کے لیے صرف آسانی پیدا کرنی ہے, اور آسانی یہ ہے کہ ایک گھر کے اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں اس کا سینٹر ایک ہی بنایا جائے اور ان کے گھر کے قریب بنایا جائے تاکہ ماں باپ کو ان کو لانے میں لے جانے میں مشکل نہ آئے. اب شادرے سے جو بندہ آیا اپنے بچے کو گلاب دیوی چھوڑنے کے لیے, اب وہ واپس تو نہیں جائے گا کہ 3 گھنٹے بعد میں دوبارہ پھر آؤں گا. 1.5 گھنٹے کا تو سفر ہے اور ٹریفک اتنی بدحال ہے کہ جو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے وہ 3 گھنٹے میں ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لوگوں کو جب آپ آسانی دیں گے ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. جو دعا ہے وہ عرش کو چیرتی ہے اور دعا تقدیر کو بدلنے کا فن رکھتی ہے. تو آپ اپنی تقدیروں کو بدلنے کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں لیں نہ کہ بد دعائیں لیں. میں اسی پہ کلوزر کرتا ہوں. ڈاکٹر شافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. یار فیسیلیٹیٹ کرے, آسانیاں پیدا کرے. گورنمنٹ پنجاب ہو, گورنمنٹ پاکستان ہو, کوئی بھی ہو, منسٹر ہو, سیکٹری ہو, چیف منسٹر ہو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل پھر ملیں گے آپ سے اسی طرح. آج تو میرا چونکہ میں خود بچوں کو چھوڑ کے آؤں تو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تو میں نے کہا نہیں آج بلاگ اسی پہ ہونا چاہیے. شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں جی, شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کسی کو خیال آ جائے میری بات کا. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. یہ ہے کہ آج تو 7-8 سال پہلے بھی سیکٹری لیول تک جو ہے نا یہ میں نا